السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے صفات عارضہ کی تعریف۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری صفات لازمہ بھی مکمل ہو چکی ہیں، اور اسی طرح کل ہم نے چھٹا لمحہ شروع کیا تھا جو صفات عارضہ کی تمہید کے اندر تھا۔ اس کے اندر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ صفات عارضہ 8 حرفوں کے اندر ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی، اور مختلف حالتوں کے اندر ہوتی ہیں۔ آج جو ہمارا سبق کا موضوع ہے وہ ہے صفات عارضہ کی تعریف کیا ہے۔ تو یہاں پر میں نے 4 تعریفیں مختصر لکھی ہوئی ہیں، تو چلیے پھر سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، صفات عارضہ کی تعریف میں سب سے پہلی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ صفات ہیں جو اپنے حرفوں میں ہمیشہ نہ پائی جاتی ہوں، بلکہ کبھی ہوں کبھی نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اب صفات عارضہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ صفات جو اپنے حرفوں میں ہر وقت نہ پائی جاتی ہوں۔ مثال کے طور پر اگر میں نے آپ کو 8 حرف بتائے ہیں، جیسے لام ہے، را ہے، الف مدہ ہے، واو مدہ ہے، یا مدہ ہے، حمزہ ہے، اسی طرح نون ساکن ہے، اسی طرح میم ساکن ہے، نون تنوین ہے، اور اسی طرح نون مشدد ہے، اسی طرح میم مشدد ہے۔ اب اگر ان کے اندر صفات عارضہ ہیں تو وہ ہر وقت نہیں پائی جائیں گی۔ مثال کے طور پر را کے اوپر اگر زبر ہو تو را موٹی پڑھی جاتی ہے، جیسے ربک، را موٹی پڑھی، ٹھیک ہے۔ قل اعوذ برب را کو میں نے موٹا پڑھا۔ اب ہر وقت را موٹی نہیں ہوگی، اب کیا کبھی باریک بھی ہوگی، جیسے من شر، اب یہاں پر را باریک ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایسی صفات ہیں جو ہر وقت نہیں ہوں گی۔ مثال کے طور پر اگر لام کو لیا جائے، اب لام کو دیکھیں، لام جو ہے اللہ لا الہ، لام کو میں نے موٹا پڑھا، اب یہ ہر وقت لام موٹا نہیں ہوگا، کبھی کیا ہوگا، باریک بھی ہوگا، جیسے قل هو اللہ احد، یہاں پر موٹا ہوا، اللہ الصمد، یہاں پر بھی موٹا۔ اب لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، اب یہاں پر دیکھیں لام باریک جا رہا ہے۔ تو یہ ایسی صفات ہیں، یعنی اس کو عارضہ جو کہتے ہیں، وہ صفات جو اپنے حرفوں میں ہمیشہ نہ پائی جاتی ہوں، کبھی نہ ہوں۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں، غنہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اخفا کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، اظہار کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، مد کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ جو صفات عارضہ ہیں یہ وہ صفات ہیں جو ہر وقت نہیں ہوں گی، کبھی نہیں ہوں گی۔ یہ ہماری تعریف نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، صفات عارضہ کی جو دوسری تعریف ہے وہ یہ ہے کہ وہ صفات جن کے ادا نہ کرنے سے حرف کی ذات، ٹھیک ہے، وہ صفات جن کے ادا نہ کرنے سے حرف کی ذات مادہ اصلیہ میں کوئی خلل واقع نہ ہو، ٹھیک ہے، نہ حرف بگڑے نہ حرف کا کوئی نقصان ہو۔ یعنی یہ ایسی صفات ہیں اگر ان کو ادا نہ کیا جائے تو اس سے نہ حرف بگڑے گا، ٹھیک ہے، نہ حرف کے اندر کوئی خلل آئے گا، نہ حرف کے اندر کوئی کمی پیشی آئے گی، اور اسی طرح نہ حرف کا کوئی نقصان ہوگا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ جو حرف کا حسن ہے، اس کا جو جمال ہے، اس کی جو زینت ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے، بس وہ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے صفات لازمہ ہے، اگر ہم اس کے اندر صاد کو موٹا نہ کریں تو وہ حرفوں سے بدل جائے گا، سین سا بن جائے گا، سا سین بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں حرفوں میں بھی خلل ہوتا ہے اور ایک حرف دوسرے سے تبدیل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ذات ہی ختم ہو جاتی ہے حرف کی۔ لیکن یہاں پر اس کی ذات نہیں بگڑے گی، یہ حرف نہیں بگڑے گا، اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس کے اندر کوئی خلل بھی نہیں ہوگا، لیکن کیا ہوگا، حرف کی جو خوبصورتی ہے، جو اس کے اندر زینت ہے، اور اسی طرح جو عارضی اس کے اندر صفات ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اب مثال کے طور پر اگر میں آپ کو سمجھاؤں، جیسے لام کو موٹا پڑھنا ہے، جیسے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اب میں لام کو باریک پڑھوں، اللہ لا الہ، ٹھیک ہے، قل هو اللہ، یہ خوبصورتی ہے۔ اب قل هو اللہ، اللہ الصمد، یہاں پر دیکھیں لام جو ہے کبھی خوبصورت پڑھا جاتا ہے اور کبھی اس کا حسن ختم ہو جاتا ہے،
ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر دیکھیں را کو جیسے میں پور پڑھوں گا، قل اعوذ برب الفلق، برب را کو موٹا، قل اعوذ برب را، الحمد للہ رب را کو موٹا، الحمد للہ رب صراط الذین، سرا را کو میں نے باریک پڑھا، ٹھیک ہے، تو حرفوں کا حسن ختم ہو جائے گا، اس کی جو زینت ہے، جو آرائش ہے، جو خوبصورتی ہے، وہ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، حرف کی ذات وہی رہے گی، حرف نہیں بگڑے گا، لیکن حرف کے اندر جو اس کی خوبصورتی ہے، جو زینت ہوگی صفات عارضہ کی وجہ سے، وہ ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اگر آپ ان صفات کو ادا نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر غنہ کرنا ہے، ان الذین، ٹھیک ہے، من تاب، ٹھیک ہے، تو خوبصورتی ختم ہو جائے گی، جیسے قالوا آمنا، ٹھیک ہے، خوبصورتی کیا ہو جائے گی؟ قرآن کی ختم ہو جائے گی۔ یہ دوسری صفات ہے اور اس کی تعریف ہے۔ یہاں پر دیکھیں جو نمبر 3 پر ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ صفات ہیں جو خود بخود نہ ہوں، ٹھیک ہے، صفات لازمہ یا کسی حرف کے سبب سے پیش آ رہی ہوں۔ مثال کے طور پر اب یہاں پر دیکھیں غنہ ہے، جب نون مشدد ہوگا تب غنہ ہوگا، ان الذین آمنوا، اسی طرح ٹھیک ہے، غنہ جو ہے اخفا ہے، من شر ما خلق، ٹھیک ہے، تو غنہ اخفا مد دیکھیں، قل یا ایھا الکافرون انا اعطینا، ٹھیک ہے، اب یہ کیا آ رہی ہیں؟ یہ کسی حرف کے سبب سے پیش آ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر میں انا اعطینا، انا کو الگ کروں، اعطینا کو الگ کروں، مد ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اسی طرح جیسے من تابا، من وقف کر دوں، غنہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اسی طرح دیکھیں اگر کسی حرف کے کیا ہے سبب سے پیش آ رہی ہو، جیسے تفخیم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کسی صفت لازمہ کی وجہ سے ہے، جیسے صفت استعلاء ہے، حرفوں کو موٹا پڑھنا، 7 حرف جو ہیں وہ موٹے ہوتے ہیں، خص وغت قذ، ٹھیک ہے، اب یہ اس صفات لازمہ کی وجہ سے آ رہی ہے، تفخیم یعنی موٹائی، جیسے ہم لام کو موٹا کریں گے، جیسے را کو موٹا پڑھیں گے، اسی طرح الف جو ہے وہ ماقبل کے تابع ہے، اگر موٹا حرف ہوگا تو وہ بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ ان کو طب مستعلیہ اور شبہ مستعلیہ کہتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کا بیان ہم آگے پڑھ لیں گے۔ اب اس کے بعد دیکھیں یہاں پر ترقیق ہے، ترقیق کا معنی کیا ہے؟ باریک پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ صفت استعلاء کی وجہ سے آئے گا کہ ان کے اندر سارے حرف جو ہیں صفت استعلاء کے بغیر جتنے حرف ہیں وہ باریک پڑھے جاتے ہیں، تو اس میں کیا ہے وہ تو ویسے ہی آ جائیں گے، جیسے لام ہے، اسی طرح الف ہے اور اسی طرح را ہے، ٹھیک ہے، یہ تو استفال کے اندر آ جائیں گے، یعنی اس کو ہم کیا کریں گے؟ باریک ہی پڑھیں گے۔ تو یہ جو صفات آ رہی ہیں یہ کیا ہے؟ یا صفات لازمہ کی وجہ سے ہے یا کسی حرف کے ملنے کے سبب سے پیش آ رہی ہے، ٹھیک ہے، ان کو صفات عارضہ کہتے ہیں، یہ اس کی تیسری تعریف ہے۔ اب نمبر 4 پر دیکھیں ان صفات کو محسنہ، ان کے نام بھی ہیں، محسنہ، مزینہ، محلیہ اور کیا ہے؟ عارضہ بھی کہتے ہیں۔ اب کیوں کہتے ہیں محسنہ؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ حرفوں کو حسین بناتی ہیں، حرفوں کو خوبصورت بناتی ہیں، اس سے کیا ہے؟ حرف حسن و جمال میں زیادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، حرفوں کو حسین بنانے والی صفات۔ اسی طرح اب اس کو محلیہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ خاص خاص محل اور موقع کے اندر پائی جاتی ہیں، اسی لیے ان کو محلیہ کہتے ہیں۔ اب اس کے بعد نمبر 3 پر ہے مزینہ، کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ حرفوں کو زینت دینے والی، زینت اور آرائش دینے والی، ٹھیک ہے، اس سے حرفوں کو زینت ملتی ہے، حرف خوبصورت بنتا ہے۔ اب اس کو صفات عارضہ کیوں کہتے ہیں؟ صفات عارضہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی، یہ صفت عارضی ہے، کبھی ہے تو کبھی نہیں ہے، اسی لیے ان کو صفات عارضہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو 4 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ صفات عارضہ کی تعریف میں ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آیا ہوگا، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔